واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کچھ لوگ جن کو سامنے سے ناکامی ہو رہی ہے ان کے چراغ ضرور جلیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا عجیب اور غریب ہی سلسلہ ہے کہ آپ یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بات مان لیں تو آپ کی ہر بات وہ عجیب و غریب انداز سے پوری کر دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، محبت ہو جائے تو سمجھ آ جاتی ہے کہ آسانی کب پیدا ہوتی ہے۔ شریعت میں آسانی کب ہوتی ہے؟ جب آپ کو اللہ سے محبت ہو جائے۔ اللہ کا گھر وہ ہے جہاں اللہ کی یاد ہو، تو تیرے دل کے اندر اللہ کی یاد ہو۔ اب فرماتے ہیں، جو راستے میں مڑ گیا وہ کسی کام کا ہی نہ رہا بلکہ ختم ہی ہو گیا، دنیا دار رہ گیا اور نہ دیندار رہ گیا۔ اس لیے یقین کا ہونا بہت ضروری بات ہے۔ آپ کے یقین کا نام ہی رہبر ہے، عشق ہی رہنمائی کرتا ہے، اس میں کوئی بڑا علم نہیں چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں، ہماری محبت ان سے ہونی چاہیے جن سے اللہ کو محبت ہے۔ بولنا بند کر دو تو شاید کوئی اور آپ کے اندر بول پڑے۔ کائنات کا راز بردبار لوگوں پر ہی کھلتا ہے۔ کچھ لوگ پہاڑوں کی اس جانب ہوتے ہیں جہاں سورج کبھی نہیں چمکتا۔ انسان کا کام مشکلوں سے کھیلتے چلے جانا ہے۔ مشکل آن پڑے تو کچھ لوگ ٹوٹ جاتے ہیں اور کچھ لوگ کامیابیوں کے ریکارڈ توڑ دیتے ہیں۔ اپنے ساتھ کے لوگوں سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ کوشش کرو کہ خود سے آگے نکل جاؤ۔ رحمت ہونی کو انہونی اور انہونی کو ہونی کر دیتی ہے۔ جب تک آپ دل والے نہ بنو گے، آپ کو حقیقت سے آشنائی نہیں ہوگی۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو جتنی بات سن سکتا ہے اس سے اتنی بات کرو۔ آپ فرماتے ہیں، تم اتنی بلندی پر جا کر نہ بیٹھ جاؤ کہ دوسرا تلاش ہی نہ کر سکے۔ خدا کرے ہماری قبریں ہمارے بستروں سے زیادہ آرام دینے والی ہوں۔ کیسا ہوگا وہ جھٹکا جس کے بعد مہلت نہیں ہوتی۔ ہم ایک ایسے دور میں رہتے ہیں جہاں ذہین لوگوں کو خاموش کر دیا جاتا ہے تاکہ بے وقوف لوگ ناراض نہ ہوں۔ دل سے اگر صاف رہو گے تو کم ہی لوگوں کے خاص رہو گے۔ ہماری کتنی ہی خواہشات میں ہماری بربادی کا سامان ہوتا ہے، اس لیے قدرت انہیں پورا نہیں کرتی اور ہم سمجھتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ سخاوت یہ ہے کہ دنیا کو دنیا داروں کے لیے چھوڑ دو۔ اگر ہم سچ کی خواہش رکھتے ہیں تو راستہ ضرور ملے گا۔ حقیقت کے تلاش کرنے والے مایوس نہیں ہوتے۔ عشق وفادار ہے اور وفادار ہی کا خریدار ہے۔ جو آدمی خدا کے ساتھ ایک ہو گیا تو نفس، شیطان اور خواہشات سے چھٹکارا پا گیا۔ زندگی بندگی کے لیے ہے، بندگی کے بغیر زندگی شرمندگی ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت نیکی سے بہتر اور برے لوگوں کی صحبت برائی سے بدتر ہے۔ مومن جب تک دوسروں کی مدد میں مصروف رہتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔
دل کی صفائی چاہتے ہو تو آنکھ کو دنیا سے بند کر لو، کیونکہ یہی وہ رخنہ ہے جہاں سے غبار آتا ہے۔ جو شخص حرام کھاتا ہے اس کے جسم کے تمام اعضاء گناہ میں پڑ جاتے ہیں۔ جو شخص وقت سے پہلے عزت اور شرف چاہتا ہے زندگی بھر ذلیل رہتا ہے۔ ذرا ذرا سی بات پر بلا وجہ غصہ آنا ناشکر انسان کی نشانی ہے۔ جو کمزوروں سے ڈرے وہی طاقتور کی پکڑ سے بچ سکتا ہے۔ مصروف رہو، یہ اس زمین پر موجود سب سے سستی دوا ہے اور بہترین میں سے ایک ہے۔ ایک غیر ضروری بحث ہمارے کسی بھی قریبی دوست کو ہم سے جدا کر سکتی ہے۔ غلطی کو غلطی جان کر بھی اس کو ٹھیک نہ کرنے والا ایک اور غلطی کر رہا ہے۔ محنت سے آپ 3 چیزوں سے بچے رہتے ہیں: بے لطفی، برائی اور دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا۔ جب کوئی ہر وقت تمہارے عیب نکالے تو اس انسان کو مکمل طور پر نظر انداز کرو۔ جب کسی آدمی کو اس کی بساط سے زیادہ دنیا مل جاتی ہے تو وہ لوگوں سے برا سلوک کرتا ہے۔ خود کو بیکار مت سمجھو، ستارے بھی تاریکی کے بغیر نہیں چمک سکتے۔ خود غرضی میں انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ رب کی طرف محنت، رب کی طرف سے بھیجے گئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلتے رہنے کا نام ہے۔ قرض یا ادھار صرف پیسوں یا چیزوں کا نہیں ہوتا، بلکہ کسی کی توجہ، محبت، مسکراہٹ اور وقت کا بھی ہوتا ہے۔ کسی سے نیکی کرتے وقت بدلے کی امید نہ رکھو، کیونکہ اچھائی کا بدلہ انسان نہیں بلکہ اللہ دیتا ہے۔ مومن کا ایمان اس وقت کامل ہوتا ہے جب وہ آسودگی کو آزمائش اور آزمائشوں اور مصیبتوں کو نعمت سمجھتا ہے۔ خدا کی مدد انسان کی کوشش کے مطابق آتی ہے۔ انسان کی سب سے بری مصروفیت اس کے فضول کام ہے۔ شہوت کی گھڑی بھر پیروی لمبے غم کی وجہ ہوتی ہے۔ علم کے ذریعے عمل کرنے والا صاف راستے پر چلنے والے کی طرح ہے۔ علم پھیلانا ایسا خزانہ ہے جس کے پھل کا ثواب آپ کو ملتا رہتا ہے۔ غیبت برائیوں میں سے ایک بہت بڑی برائی اور دوسری تمام برائیوں کے مقابلے میں زیادہ عام ہے، یہاں تک کہ بہت کم لوگ اس سے محفوظ ہیں۔ پرہیزگاری اور تقوی اختیار کرو، سب سے بڑے عالم بن جاؤ گے۔ مومن کو پریشان نہ کرو، ورنہ تمہاری نیکیاں درخت کی چھال کی طرح اتار لی جائیں گی۔ جو کسی ایسے شخص کی تعریف کرتا ہے جو اس تعریف کا حقدار نہ ہو تو اس نے اپنے آپ کو تہمت کے مقام پر کھڑا کر دیا۔ کسی بزرگ کے ساتھ اس سے بڑا جھگڑا اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ اسی کے نام پر اسی کا کام نہ کرنا۔ دعا میں لوگوں کو شامل کر لیا جائے تو دعا قبول ہو جاتی ہے۔ جس طرح بڑی بڑی سچائیاں نہایت سادہ ہوتی ہیں، اسی طرح بڑے بڑے آدمی نہایت سادہ ہوتے ہیں۔ کوئی ذہین شخص ایسا نہ ہوگا جس میں تھوڑی بہت دیوانگی نہ ہو۔ اچھے لوگوں کا ملنا ہی اچھے مستقبل کی ضمانت ہے۔ جب انسان اپنی زندگی سے اکتا جاتا ہے تو وہ بلا خوف اور خطر ہر بات کہہ دیتا ہے۔ جب محبوب خاموش ہوتا ہے تو دنیا میں سب سے مہنگی چیز اس کی آواز لگتی ہے۔ عاجزی کے تکبر سے بچو، کیونکہ یہ نفس کا فریب ہے اور انسان سمجھنے لگتا ہے کہ اس دنیا میں مجھ سے زیادہ عاجز کوئی نہیں ہے۔ جسم روح سے اور روح جسم سے چھپی ہوئی تو نہیں، لیکن روح کا دیکھنا نگاہ کی دسترس سے باہر ہے۔ اپنا غم ہر کسی کو مت بتائیں، کیونکہ مرہم ہر گھر میں ہو نہ ہو، نمک ہر گھر میں ضرور ہوتا ہے۔ لوگ آپ کے اندر آپ کا دکھ تلاش نہیں کرتے، انہیں اس تماشے کی کھوج ہوتی ہے
جو آپ کے ساتھ ہوا ہو۔ جل جاؤ خاموشی سے کڑی دھوپ میں، لیکن لوگوں سے کبھی سائے دیوار نہ مانگو۔ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، اللہ کو پسند آ جائے تو وہ دوزخ حرام کر دیتا ہے۔ ہم سے زیادہ تو درویش پرندے ہیں، تھوڑا رزق اٹھایا زیادہ چھوڑ دیا۔ اپنے کردار پر سرمایہ لگائیے، فائدے آپ کو حیران کر دیں گے۔ جو دوسروں کو اپنی ضرورت سے اوپر رکھتا ہے، ایسا شخص کمال کی بہادری تک پہنچا ہوا ہے۔ آپ کا طاقتور ہو کر کسی کا سہارا بن جانا ہی اصل طاقت ہے۔ آپ کا جواب آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ برے لوگوں اور چیزوں کو آپ جتنی کم توجہ دیں گے، آپ اتنا ہی پرسکون محسوس کریں گے۔ ہاتھ خالی ہو تو عقل مندی کا اظہار نہ کرو، ایسی باتوں کا بڑے لوگ برا مانتے ہیں۔ قدرت کے فیصلوں کا انتظار بہت مشکل ہوتا ہے، مگر نتیجہ انصاف پر مبنی ہوتا ہے۔ حکمران بدلنے سے نہیں، اعمال بدلنے سے حالات بدلتے ہیں۔ معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں عقل مند کی خاموشی سے، جاہل کی باتوں سے۔ اگر آپ کا دل سکون میں ہے تو اللہ راضی ہے، اور دل پریشان ہے تو سمجھو کہ اللہ راضی نہیں ہے۔ بیہودہ سوال اور گھٹیا مذاق بے وقوفوں کی تفریح ہے اور جاہلوں کا ہنر۔ انا پرست آخر میں ہمیشہ ٹوٹتا ہے، اور اس کو سنبھالنے والا پھر کوئی نہیں ملتا، کیونکہ وہ پہلے ہی سب کو گنوا چکا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی رویوں کے پھندے رشتوں کا گلا گھونٹ دیتے ہیں۔ جس نے خدا کو پہچان لیا، اس سے کوئی چیز چھپی نہیں رہی۔ جب آپ کو محسوس ہونے لگے کہ سب راستے بند ہیں، تو اللہ کے راستے پر چل پڑو، کیونکہ اللہ کا راستہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنے ساتھ سمجھنا سب سے بڑھ کر ایمان ہے۔ اللہ کے سہارے کے بغیر نہ آج تک انسان کی کشتی کنارے لگی ہے اور نہ کبھی لگے گی۔ کائنات میں کوئی کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ سجدے کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہم فرش پر سرگوشی کرتے ہیں اور وہ عرش پر سنی جاتی ہے۔ انسانوں کے ساتھ نیکی یہ ہے کہ ان کے حق سے زیادہ ان پر مہربانی کرو۔ اعلیٰ درجے کا معاف کرنے والا وہ ہے جو بدلہ لینے پر قدرت رکھتے ہوئے عفو اور درگزر سے کام لے۔ جب آپ کے پاس دو آنکھیں ہیں تو لوگوں کو اپنے کانوں سے کیوں دیکھتے ہو؟ لوگوں کے ساتھ ویسا سلوک کریں جیسا کہ آپ انہیں دیکھتے ہیں، نہ کہ جو آپ ان کے بارے میں سنتے ہیں۔ درویش نہیں، درویش کا طالب بن، مخدوم نہیں، مخلوق کا خادم بن۔ زندگی بہت عجیب ہے، ہم کچھ لے کر نہیں آتے، پھر ہر چیز کے لیے لڑتے ہیں، پھر سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں اور کچھ بھی لے کر نہیں جاتے۔ کوشش کریں کہ زندگی میں کبھی کسی سے کوئی امید نہ رکھیں، کیونکہ امیدوں کا پیالہ ہمیشہ ٹھوکروں کی زد میں رہتا ہے۔ جھگڑوں میں پرورش پانے والی اولاد پرانی خستہ حال عمارت کی طرح بوسیدہ ہوتی ہے۔ کوئی آئینہ انسان کی اتنی اچھی تصویر نہیں دکھا سکتا جتنی اس کی گفتگو۔ خواہشوں کی پیروی ایک لا علاج بیماری ہے۔ جھوٹے کے پاس شرم نہیں ہوتی۔ کنجوسی انسان کو بے آبرو کر دیتی ہے۔ سچ کی کڑواہٹ کو برداشت کر لو تاکہ جھوٹ کی مٹھاس تمہیں دھوکہ نہ دے۔ جب اولاد خود کو ماں باپ کے حکموں کے مطابق ڈھالنے لگتی ہے تو اللہ خیر کے دروازے کھول دیتا ہے۔
وہ شخص جس کے دل میں برائی ہے کبھی بھلائی نہیں پائے گا۔ تسلی کے دو بول، اپنائیت سے بھرپور ایک مسکراہٹ، محبت بھرا لمس اور دل کو سکون دینے والا ایک جملہ دنیا کی ساری دولت اور دلکشی سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ مردہ ضمیر وہ واحد مردہ ہے جس کے ساتھ کچھ لوگ ہنسی خوشی زندہ ہیں۔ بڑی تکلیف میں رہ کر دنیا سیکھنی پڑتی ہے۔ لباس پارسائی سے شرافت آ نہیں سکتی، شرافت نفس میں ہوگی تو بندہ پارسا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ سے غافل نہ ہو کیونکہ وہ تم سے غافل نہیں۔ جو شخص موت کو زیادہ یاد رکھتا ہے وہ تھوڑی سی دنیا پر بھی خوش ہو جاتا ہے۔ جنت کے علاوہ ہر نعمت حقیر اور جہنم کے مقابلے میں ہر مصیبت عافیت ہے۔ لوگوں کے دین کے بارے میں تجسس نہ کرو ورنہ بغیر دوست کے رہ جاؤ گے۔ حسد کرنے والا ہمیشہ بیمار رہتا ہے اگرچہ اس کا جسم صحیح اور تندرست نظر آتا ہے۔ عیب کا چھپانا اور آبرو کی زینت برقرار رکھنا خاموشی سے ہی ممکن ہے۔ خدا کی ذات پر پختہ یقین ہر قسم کے رنج اور غم کو دور کرتا ہے۔ حقیقی عزت اور عظمت خدا کے لیے ہی خاص ہے۔ انسان کو نیک بننے کے لیے نیک لوگوں کی صحبت ضروری ہے۔ جو اللہ کا حکم اپنی ذات پر نافذ کر گیا وہ کبھی ذلیل اور رسوا نہیں ہوگا۔ کسی کی غلط بات کو یاد رکھنا دماغ پر بوجھ رکھنا ہے۔ اپنے ہی خیالات کی قید بھی ایک عجیب سزا ہے۔ باہر کے اندھیروں سے لڑنا ہے تو اندر کی روشنی بڑھانی ہوگی۔ خوف خود میں کسی چیز کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ دنیا اس کو چاہتی ہے جو دنیا کو نہیں چاہتے۔ کسی کے عیب کے بارے میں سوچنا بھی عیب ہے۔ کل کی فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ سب کو رزق پہنچاتا ہے۔ تم پہلے سیدھے راستے کی فکر کرو، باقی چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ بے شک لوگوں میں سب سے زیادہ کریم وہ شخص ہے جو ان لوگوں کو عطا کرتا ہو جن سے کوئی صلہ ملنے کی امید نہ ہو۔ سچ جہاں پر بھی ہو وہاں تک پہنچنے کے لیے سخت تکلیفوں میں بھی گھس جاؤ۔ جو شخص یہ جانتا ہے کہ اس کی باتوں کی پکڑ ہوگی اسے چاہیے کہ کم سے کم باتیں کیا کرے۔ اگر تم واقعی شریف ہو تو کبھی نہ بھلانا کہ جس نے تم پر احسان کیا ہے تم پر اس کے احسان کا وزن رکھا ہوا ہے۔ اچھی باتیں سن کر ان پر عمل کرو کیونکہ یہی مومن کا شیوا ہے۔ بہن بھائیوں کا حق کھا کر کتے بلی اور پرندوں کو دانہ ڈالنے سے معافی نہیں ملتی۔ حیا چلی جائے تو مصیبت گلے پڑ جاتی ہے۔ حرام سے بچو ورنہ کچھ نہیں بچے گا۔ ہم بہرے ہی تو ہیں، جس نے کان دیے اس کی بھی نہیں سنتے۔ لوگوں کی اپنے خلاف باتیں سن کر اچھے کام کرنا چھوڑ دینا بے عقل لوگوں کا کام ہے۔ مسلمانوں کے اندر 3 باتوں کا ہونا ضروری ہے: حلال، جلال اور جمال۔ بڑی سوچ رکھنے والے تعریف اور تنقید سے آزاد ہو کر کام کرتے ہیں۔ گندے دل اور دماغ میں اسلام کا نور داخل نہیں ہوتا۔ عقل مند وہ ہے جسے اللہ کے حکموں کی سمجھ ہو، دنیا کی سمجھ کوئی عقل مندی نہیں۔ یا اللہ ہمیں اس راستے پر چلا جو ہمیں سیدھا تیری طرف لے جائے۔ کاش ہماری موت قابل رشک ہو، قابل عبرت نہ ہو۔ والدین کا دل جیت لو، کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ناکام رہو گے۔ جہاں تک بن پڑے عیبوں کو چھپاؤ۔ جب تم رائے پختہ کر کے کسی بات کا عزم کر لو تو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔
جس سے مشورہ لیا جائے اسے امانت دار ہونا چاہیے۔ تم اپنی شفا کے لیے 2 چیزیں شہد اور قرآن کو لازم پکڑ لو۔ جسے صبر نجات نہیں دلا سکتا اسے بے قراری مار ڈالتی ہے۔ دولت تقسیم کی جائے تو کم ہوتی ہے، علم بانٹا جائے تو بڑھ جاتا ہے۔ زندگی ایسا جلوہ ہے جسے پوری طرح دیکھا بھی نہیں جا سکتا اور پوری طرح چھوڑا بھی نہیں جا سکتا۔ طالب علم کے لیے وقار، دلی سکون، خوف خدا اور اپنے بزرگوں کی پیروی ضروری ہے۔ جو کام اخلاص کی نیت سے نہ کیا جائے اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ تکبر سے دین اور ایمان جاتا ہے، چنانچہ شیطان تکبر کی وجہ سے ہی مردود اور ملعون ہوا۔ جو اونچی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے اس کو زیادہ آندھیوں اور طوفانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حقیقی انسان وہ ہے جو اپنے جسم کے مردہ ہونے سے زیادہ اپنے دل کے مردہ ہونے کا خوف رکھتا ہو۔ ایسے گھر والے جو آج اپنے دسترخوان پر حلال کی روٹی رکھیں بہت کم ہیں۔ محبت کے بہت سے رنگ ہوتے ہیں، لیکن محبت میں سب سے خوبصورت رنگ عزت کا ہوتا ہے۔ حاصل کی بے قدری کرو گے تو کھو دو گے، چاہے وہ رزق ہو، رشتے ہوں یا محبت۔ حاسد وہ بد نصیب شخص ہے جو دنیا میں بھی جلتا ہے اور آخرت میں بھی جلے گا۔ اپنی عقل اور دوسروں کے گناہ ہمیشہ زیادہ لگتے ہیں۔ ہمیں وہی کچھ نظر آتا ہے جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اختلاف کو نفرت کی حد تک نہ جانے دیں، یہی تاریخ کا سب سے بڑا سبق ہے۔ کل چلا گیا اور اس کی کہانی بھی ختم، آج ہمیں پھر سے ایک نئی کہانی جینا ہے۔ سب سے خطرناک دشمن وہ ہے جو دوست بن کر آئے۔ دل پر حکومت اصل حکومت ہے، علاقوں پر تو حکومت جنگلی جانور بھی کر لیتے ہیں۔ اور عجیب مسلمان ایسے بھی دیکھے ہیں جو کافر سے زیادہ مایوس نظر آتے ہیں۔ چلو روح سے تیز پرواز کریں اور اس کے جانے سے پہلے ہی خود کو اپنے رب کے پاس پہنچا دیں۔ زبان انسان کی اچھی یا بری شخصیت کے راز کو اگل دیتی ہے۔ اپنے ظرف کے پیمانے کا حساب خود نہیں کیا جاتا، اسے آزمانے والے پر چھوڑ دو۔ ان لوگوں کے ساتھ ملنے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے جن کے الفاظ ان کے کردار کے مطابق نہ ہوں۔ بانٹنے سے خوشیاں اسی طرح بڑھتی ہیں جس طرح زمین میں بویا ہوا بیج پوری فصل بن جاتا ہے۔ اگر چھت گرنے لگے تو بھاگ جاؤ اور آسمان گرنے لگے تو ٹھہر جاؤ۔ ناشکرا پن انسان کو کبھی خوش نہیں رہنے دیتا۔ زہر لہجوں میں آ گیا، سانپ جنگلوں میں جا بسے۔ دنیا میں خواہشات بے شمار ہیں، مگر آخرت کے 2 ہی ٹھکانے ہیں، جنت یا جہنم۔ آپ کسی کو بھی 2 چیزوں کے لیے زبردستی مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت اور دوسرا عبادت۔ دونوں دل سے ہوتی ہیں اور دونوں کا رشتہ روح سے جڑا ہوتا ہے۔ جو لوگ تم سے کم حیثیت کے ہیں انہیں کو زیادہ دیکھا کرو، کیونکہ یہ تمہارے لیے شکر کا ایک راستہ ہے۔ اپنی طرف سے لوگوں کے ساتھ انصاف اور عدل کے ساتھ پیش آؤ اور ان کی خواہشوں پر صبر اور برداشت سے کام لو۔ جو تمہیں سچ میں چاہے گا وہ تم سے کچھ نہیں چاہے گا۔ جو شخص آپ کے شکار میں پھنس سکتا ہو اسے نہ پھنساؤ، تو پھر انسان کی اپنی قبر آسان ہو جاتی ہے۔ اگر آپ انسان کو دنیا میں تکلیف نہ پہنچاؤ تو آپ وہاں تکلیف سے بچ جاؤ گے۔ بس اپنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو تاکہ تم گناہوں کی کثرت سے بچ سکو۔
جو آپ نے کیا اس پر استغفر اللہ کہو، اور جو اللہ نے آپ کے ساتھ کیا اس پر الحمدللہ یہ وظیفہ ملا کر پڑھا کرو۔ جو چیز آپ اپنے بزرگ کے سامنے کر سکتے ہیں وہ دین ہے، اور جو عمل اپنے بزرگ سے چھپائیں گے وہ دنیا ہے۔ تمام برائیوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا ہے، اور اس کی چابی جھوٹ کو قرار دیا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر تمہاری خواہش کے مطابق کام نہ ہو سکے تو جس حال میں ہو خوش رہو۔ علم ہر کسی سے حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن تربیت ایک ہی انسان سے ہونی چاہیے۔ انسان اللہ کو بھول سکتا ہے، لیکن اللہ کبھی انسان کو نہیں بھولتا۔ اے بادشاہت کے مالک، ہم اپنا معاملہ تجھے سونپتے ہیں اور اپنی فکر تیرے سپرد کرتے ہیں، بس ہمیں ایسی خوشخبری عطا کر جو ہمارے دل میں خوشی کے دروازے کھول دے۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ زمین پر سیدھے ہو کر چلا جائے، ناز و انداز اور لٹک مٹک کر نہ چلے، کیونکہ اس سے انسان میں غرور، تکبر اور کینہ پیدا ہوتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے فیصلے کرنا سیکھیے، بڑے فیصلے کرنا سیکھ جائیں گے۔ در حقیقت خدا کی خاص مہربانیوں کی شروعات اس کی آزمائشوں کی انتہا پر ہوتی ہے۔ توکل کی حد یہ ہے کہ تم خدا کے ہوتے ہوئے کسی سے نہ ڈرو۔ چہرہ آئینہ ہے انسان کے اندر کا، دل کی بات، دل کا حال چہرے پر ضرور دکھتا ہے۔ ضرورت مند کا چہرہ اور ہے اور سخی کا اور۔ الہی پناہ مانگتے ہیں اس آگ سے جو تجھے نہ ڈھونڈے، اور اس دل سے جو تجھے نہ پائے۔ غلطی کا بوجھ اس وقت اتر جاتا ہے جب آپ غلطی قبول کر لیتے ہیں۔ محبت ایک لمبے زمانے تک کسی کے قریب رہنے کا نتیجہ نہیں ہے، یہ وحی کی طرح ہماری روحوں میں اتاری جاتی ہے۔ ہم محبت کے جذبے کو پیدا کرنے پر قادر نہیں ہیں، اسے ایک مدت تو کیا صدیوں میں بھی پیدا نہیں کیا جا سکتا۔ تم کسی شخص کے متعلق اپنی واقفیت سے بڑھ کر تو کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے، اور تمہاری واقفیت کی بساط ہی کیا ہے۔ موم بتی کی طرح جلنا آسان نہیں ہے، دوسروں کو روشنی دینے کے لیے خود جلنا پڑتا ہے۔ اونچی اڑان کے لیے پر تولتے تھے ہم، اونچائیوں پر سانس گھٹے گی پتہ نہ تھا۔ انسان کل بھی دکھی تھا، آج بھی سکھی نہیں۔ علاج خالق کے قرب میں ہے، لوگ کیوں نہیں سمجھتے۔ اس شخص کی جنت پکی سمجھو جو سب کے لیے جنت چاہتا ہے۔ اللہ کی خوشی انسان کی خدمت میں ہے۔ لوگوں کو معاف کر دیا کرو، تمہاری مغفرت کر دی جائے گی۔ تم خود کو پاک مت کہو، تم میں سے نیک آدمیوں کو اللہ جانتا ہے۔ خوبصورت انسان کو دیکھنے سے آنکھیں اور نیک دل انسان کو دیکھنے سے دل خوش ہوتا ہے۔ سکون اس سے دور بھاگتا ہے جو دنیا میں سکون کی تلاش کرتا ہے۔ جب دماغ پریشان ہو تو آپ کا چہرہ خوبصورت نہیں ہو سکتا۔ اگر انسان اپنی نفرت پر قابو پا سکتا ہے تو وہ کوئی بھی کام کر سکتا ہے۔ ہمیشہ وہ راستہ چنیں جو بہترین ہو، چاہے وہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ بڑی بڑی باتیں کرنا ایک سزا ہے، اور آخر میں تکبر کرنے والا انسان بڑھاپے کی حالت میں عقل مند بننے کی خواہش کرنے لگتا ہے۔ وقت سے آگے نکل کر سوچنا جرم ہے جس کی سزا تنہائی ہے۔ جب انسان کی عزت پر حرف آنے لگے تو محبت کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تعلقات کو نبھانے کے لیے عہد و پیمان کی ضرورت نہیں ہوتی،
ضرورت ہوتی ہے تو بس ایک دوسرے سے مخلص ہونے کی۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن لوگ وہ ہیں جنہیں اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کی عادت ہو۔ انسان کا دل آئینے کی طرح ہے، جو کوئی اس آئینہ دل میں غور و فکر کرے گا خدا کو دیکھ لے گا۔ اختلاف پر صبر کرنا اور دوسروں کو برداشت کرنا ہی اخلاق ہے۔ نفس کے مرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ شرک، تکبر، خواہشات اور بری عادتوں سے باز آ جائے۔ جب ایسا ہو جائے گا تو گویا نفس مر گیا ہے۔ عقل اگرچہ ہر راستے کے بارے میں جانتی ہے، لیکن وہ عشق کے راستے کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ اس کے معاملات کو دیکھ کر حیران ہوتی رہتی ہے۔ صبر کرو چاہے ہر دروازہ بند ہی کیوں نہ ہو۔ تمہاری غلطیاں بھی تمہیں سچائی تک لے جا سکتی ہیں۔ تم پڑھنے سے سیکھ سکتے ہو، لیکن سمجھنے کے لیے تمہیں محبت اور صحبت کی ضرورت ہے۔ جب مشکلیں اور پریشانیاں دل میں ڈیرے ڈال دیں تو صبر سے کام لو، کیونکہ صبر کی کنجی ہی سے خوشیوں کے در کھلا کرتے ہیں۔ خاموشی اللہ کی زبان ہے، اور اس کے علاوہ سب کچھ ایک کمزور ترجمے کی حیثیت رکھتا ہے۔ خاموشی سمندر ہے اور گفتگو نہر کی طرح ہے۔ تجھے سمندر تلاش کر رہا ہے، تو نہر کی تلاش نہ کر۔ مصیبت میں حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، ہمت سے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ ہمت طاقت سے زیادہ کام کرتی ہے۔ آدمی وہ ہے جس کی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، ورنہ پتھر ہے۔ خدا بند تعالی متحمل بھی ہے اور رحیم اور کریم بھی۔ وہ گناہ گاروں کو توبہ کے لیے مہلت دیتا ہے، توبہ کرنے والوں کو دامن رحمت میں ڈھانپ لیتا ہے۔ جب تو خدا سے مغفرت اور عطا کا طلبگار ہو تو جن لوگوں کی امیدیں تیری ذات سے جڑی ہیں تو انہیں بھی محروم اور مایوس نہ کر۔ وہ اپنے خاص بندوں کو دوسروں سے الگ کر دیتا ہے۔ کچھ اس مقام تک چل کر خود آتے ہیں، کچھ کو کھینچ کر لایا جاتا ہے۔ ہنستے چہرے کو دیکھ کر یہ نہ سوچنا کہ اسے کوئی غم نہیں، یہ سمجھنا کہ اس میں غم سہنے کی کتنی ہمت ہے۔ آپ لوگ ہر رات کو اپنے آپ کو توبہ کرنے کے بعد معصوم کر کے سویا کرو۔ جاہل لوگوں سے کم مل، ورنہ وہ تجھے بھی جاہل بنا دیں گے۔ غم آدھا بڑھاپا ہے۔ مقدر پر راضی ہو جاؤ، غنی ہو جاؤ گے۔ جس کو ہارنا آ جائے اسے کوئی ہرا نہیں سکتا۔ اپنا دل زندہ کرو، ہر طرف زندگی نظر آئے گی۔ دنیا سے اتنا پیار نہ کرو، یہ کسی سے وفا نہیں کرتی۔ موت کو کبھی مت بھولو، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ اگر آنکھ روشن ہے تو ہر چیز روز حشر ہے۔ عقل اس دنیا میں نہایت پیاری دوست ہے۔ دوستی اختیار کرو، لیکن اپنی آبرو ہاتھ سے نہ جانے دو۔